جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینہ کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں دو نام اٹک گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نیا دین لائے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ، اور محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اڑ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک میں اپنے آپ ہی رخ بدل دیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا۔ امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دو زانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور دو چار چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتار دی اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا، ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا تھا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مکے سے یثرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ بہت دور نکل گئے تھے۔ آج 700 برسوں بعد خالد بھی مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے ذہن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سوار تھا۔ اس نے جنگ احد میں اپنے دیوتا حبل اور دیوی عزا کے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھیں۔
ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا رکا